بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاملہ عورت سے ہم بستری۔ محترم ناظرین، دارالافتاء پیج نمبر 49 جلد نمبر 3 میں درج ہے کہ حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت سے ہم بستری کتنے عرصے تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصان بچے کو کیا ہوتے ہیں اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ کے مطابق حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیشہ یاد رہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ایک سنت عمل ہے، اور جس نے یہ ایک سنت عمل ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کیں۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اللہ تعالی ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ انہوں نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا ہے، اس لیے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ ناظرین، یاد رہے اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک مرد ہم بستری کر سکتا ہے اور کب اس کے لیے منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا نقصان ہوتے ہیں؟ خاوند حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینوں تک کر سکتا ہے؟ تو گزارش ہے کہ جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران، تو اس کی کم سے کم مدت ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ اپنی حلال بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے دنوں میں ہم بستری سے منع کر دیا ہے۔ فرمایا، لوگ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں، تو اللہ نے قرآن میں جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا ہو جاؤ حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ جہاں شریعت نے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع فرمایا وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کو خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے تب تک ہم بستری کرنا منع ہے۔ ناظرین، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد نجاست بہنے کی مدت کیا ہے؟ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتے ہیں اور کم سے کم پر اس کی کوئی مدت طے نہیں ہے۔ نفاس 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کے بعد یا کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے ہم بستری کرنا۔
عورت کے پیچھے کی شرمگاہ یا پاخانہ کے اندر دخول کرنا، اس جگہ سے ہم بستری کرنا اللہ تعالی نے سختی سے منع کیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا، دخول کرنا حرام اور ممنوع ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے شدید غصے و غضب کو مول لینے والا عمل ہے۔ بروز قیامت ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ۔ محترم حضرات، یہاں کہاں آنے کو بولا گیا ہے؟ کھیتی کے اندر، اور کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے اور جہاں بیج اگتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے عمل میں کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن آیت مبارکہ سے غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے کھیت اگتا ہے اور جہاں سے کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، اور بیج ڈالنے کی جگہ جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ ہے، پیچھے کی نہیں، تو وہ پاخانہ ہے یا پاخانے کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے لازماً بچنا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے کہ کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، تو ناظرین جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطہرہ میں اسلام کے تمام ماخوذ قرآن و حدیث اور اجماع آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب تک چاہیں، یعنی جس دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط برتیں اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی اور پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ کو اجازت ہے جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو اور بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ باقی اور لوگوں کی باتیں اپنی جگہ پر، ان کو آپ نے نہیں دیکھنا۔ شریعت مطہرہ کی طرف سے اس حوالے سے آپ آزاد ہیں، لیکن صرف اپنے ڈاکٹر کی رائے کا انتظام ضرور کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر بھی وہ جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہو۔ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ فقہا کی رائے ہے، اور رائے بھی انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رداء المختاریہ فتاویٰ کی بہت بڑی کتاب دارالافتاء کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایک بڑی معتبر کتاب ہے جس کے پیج نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچے کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں اور اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدہ ہے اس عمل کا جس کو اگر اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواہش کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کو پورا کرنے کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، تو اگر بندہ حلال طریقے سے اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور دین پر پوری طرح سے
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔